بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی اردو کی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر پڑھ رہے ہیں اور پہلے 7 اسباق کی گرامر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 8 لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اس سبق کے مشق میں دیے گئے گرامر کے عنوانات کو دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دعوت نامہ۔ دعوت نامہ کیسے لکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت نامہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، احباب اور دوستوں کو اپنے گھر میں یا کسی اہم جگہ پر موقع کی مناسبت سے منعقد ہونے والی کسی تقریب میں بلانے کے لیے تیار کر کے یا تیار کروا کے انہیں دیتے ہیں۔ مثلا گھریلو کوئی پروگرام، اسکول کا کوئی پروگرام، سالگرہ، شادی، کانفرنس، سیمینار، مشاعرے وغیرہ کے لیے دعوت نامے میں پروگرام میں شرکت کے لیے کسی کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس میں نفس مضمون مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ دعوت نامے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، تقریب کا مناسب عنوان، کب، کہاں اور کس لیے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہ سب جو ہے تو لکھوایا جاتا ہے۔ نمبر 2، مدعو افراد کے نام اور عہدے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تقریب کی جھلکیاں، اور نمبر 4، شرکت کی درخواست۔ نمبر 5، دعوت دینے والے کا نام اور عہدہ وغیرہ، یہ سب لکھا جاتا ہے دعوت نامے میں۔ دعوت نامے کا ابتدائیہ دائیں جانب سے کرتے ہیں۔ نفس مضمون مختصر اور اختتام میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ رشتے کی مناسبت سے اختتامی کلمات لکھ کر بائیں جانب اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ رسمی اور غیر رسمی 2 طرح کے دعوت نامے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسمی اور غیر رسمی دعوت نامے میں کیا فرق ہے۔ جی، تو فرق جو ہے وہ ہمیشہ ایسے سینٹر لائن کے ساتھ یا آمنے سامنے کر کے لکھا جاتا ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ جی، غیر رسمی دعوت نامے اور رسمی دعوت نامے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرق دیکھتے ہیں۔ غیر رسمی دعوت نامے میں مختصراً حال احوال پوچھا جاتا ہے، جبکہ رسمی میں یعنی کہ رسمی دعوت نامے میں حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف تقریب میں شرکت کا کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرق دیکھتے ہیں۔ موضوع سے متعلق تفصیل بیان نہیں کی جاتی، اور رسمی دعوت نامے میں عنوان کے بارے میں تفصیل نہیں بلکہ مختصر بات کی جاتی ہے۔ تیسرا فرق دیکھتے ہیں۔ رخصتی کلمات بھی بہت چھوٹے اور مختصر ہوتے ہیں، اور رسمی دعوت نامے میں بھی رخصتی کلمات رسمی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات جو غیر رسمی دعوت نامے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، غیر رسمی دعوت نامے کچھ خط سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دعوت نامے کی جو مثال ہے، کیونکہ ہم جماعت ناہم کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو جو کتاب میں مثال دی گئی ہے دعوت نامہ لکھ کر کے کیسے لکھا جاتا ہے، تو آپ کو کتاب ناہم کی جو اردو کی نئی درسی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 65 پر دعوت نامہ جو ہے وہ مل جائے گا، اس کا خاکہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، سبق نمبر 8 ہی کی مشق میں اگلا عنوان ہے ہمارے پاس گرامر کا سفر نامہ۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سیاحت، کوچ کرنا، روانگی یا مسافت طے کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں وہ بیانیہ تحریر جو کہ جب کوئی سفر کے لیے اندرون ملک یا بیرون ملک نکلتا ہے تو وہ سفر کے دوران یا سفر کے اختتام پر اپنے سفر کے تمام حالات و واقعات، مشاہدات اور تاثرات و کیفیات کو قلم بند کرے تو ایسی تحریر کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سفر نامہ نگاری کیا ہوتا ہے۔ سفر نامہ نگاری اردو ادب میں ایک جدید صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا چکی ہے۔ سفری مشاہدات، تجربات اور وہاں کی تہذیب، تاریخ، معاشرتی زندگی اور دیگر اقدار کی بنیاد پر مرتب کردہ رودات
سفر نامہ نگاری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ سے بھی حصہ قواعد میں سفر نامہ نگاری کی تعریف تحریر کریں، یہ سوال آ سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے ہر ادب کی اہم صنف رہی ہے. سفر ہمیشہ انسانی زندگی کا ایک اہم جز رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. سفر نامہ کسی علاقے، خطے یا ملک کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب و تمدن اور معاشی و معاشرتی حالات کی عکاسی کرتا ہے. یعنی سفر نامہ نگار ایک اجنبی سیر کے دوران تحیر اور تجسس کی، یعنی کہ حیرانی کی، تعجب کی جس کیفیت سے گزرتا ہے اسے افسانوی رنگ دے کر تخلیقی عمل کے بعد دلچسپ بنا کر قاری تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اپنے پڑھنے والے تک پہنچ جاتا ہے یا پہنچا دیتا ہے اپنے پڑھنے والے تک. تو جی اس کے آگے دیکھتے ہیں. سفر نامے کا شمار اردو زبان کی بیانیہ اصناف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سفر نامہ جو ہے وہ ایک بیانیہ صنف ہے، اردو ادب کی بیانیہ صنف. سفر چونکہ چشم دید واقعات پر لکھا جاتا ہے، یعنی آنکھوں دیکھے واقعات پر لکھا جاتا ہے، اس لیے سفر اس کی بنیادی شرط ہوتی ہے. خود سفر کرنا اس کی بنیادی شرط ہوتی ہے. پہلا سفر نامہ نگار کون تھا؟ اردو زبان کا پہلا سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بیٹا ایم سی کیوز میں آ جاتی ہیں، بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. اور ان کا پہلے سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش کا جو سفر نامہ تھا، سب سے پہلا جو انہوں نے سفر نامہ لکھا تھا وہ کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ عجائبات فرنگ، جو کہ 1947 کو منظر عام پر آیا. مشہور سفر نامہ نگار، چند ایک مشہور سفر نامہ نگاروں کے یہاں پر نام ہیں، اور ان کے ایک یا دو تین سفر ناموں کے نام بھی لکھے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ سے قواعد میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ مشہور سفر نامہ نگاروں کے نام لکھیے اور ان کے سفر ناموں کے نام تحریر کریں. محمود نظامی مشہور سفر نامہ نگار، یہاں پر اس سائڈ پہ میں نے ان کے نام لکھے ہیں اور اس طرف میں نے ان کے سفر نامے لکھے ہیں. محمود نظامی کا نظر نامہ بہت مشہور ہے. ابن انشا کا دنیا گول ہے. دوسرا چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور تیسرا ابن بطوطہ، یہ بہت مشہور ہیں. شفیق الرحمان کا دجلہ سفر نامہ بہت مشہور ہے. جمیل الدین عالی کا تماشا میرے آگے. عطاء الحق قاسمی کا شوق آوارگی. مستنصر حسین تارڑ کا نکلے تیری تلاش میں. تو یہ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت اچھی طرح سے اس کو پڑھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.